بابر رخصتی فی ذالک، دیکھیے کہ ہم نے تفسیر کے ساتھ آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جو احادیث آئی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان دونوں کے کیا مطلب ہیں اور کیوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ترجیح حاصل ہے، وہ حدیث راجح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو حضرت جابر کی حدیث تھی، ایسے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث، ان سب کا جواب بھی دیا تھا۔ آج ہم ایک بار باب الرخصتی فی ذالک، اس باب میں جو احادیث آئی ہیں ان کا ہم ترجمہ لگاتے ہیں، اس کو آپ حضرات سماعت کیجیے۔ تو دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں پر بھی اپنی سند سے احادیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى، کہ ہم سے محمد بن بشار نے اور محمد بن مثنى نے روایت کی۔ وہ دونوں کہتے ہیں کیا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے والد حضرت جابر جریر نے بیان کی، اور وہ حضرت محمد بن اسحاق سے، وہ حضرت ابان بن صالح سے، وہ حضرت مجاہد سے، اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ کیا کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تستقبل القبلۃ ببول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کس چیز سے، اس چیز سے کہ قبلے کی طرف پیشاب کرتے وقت کیا کیا جائے، چہرہ کیا جائے۔ اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں فرأیتہ قبل ان یقبض بعام، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو آپ کی وفات سے ایک سال قبل دیکھا کہ یستقبل ہوا، کہ آپ حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، قبلے کی طرف کیا فرما رہے ہیں، چہرہ فرما رہے ہیں استنجے کی حالت میں۔ تو یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں وفی الباب، کہ اس باب میں عن ابی قتادہ و عائشہ و عمار، اس باب میں حضرت ابو قتادہ سے، حضرت عائشہ سے اور حضرت عمار سے بھی حدیث پاک آئی ہے۔ لیکن قال ابو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث جابر فی هذا الباب حدیث حسن غریب، کہ اس باب میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث حسن اور غریب ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ تو اس میں جو ہے دیکھیے کیا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب میں جو حدیث پاک تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہاں پر بیان کر دی۔ تو آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا تھا کہ ان دونوں احادیث میں کہ ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ، کہ جب تم استنجا کے لیے آؤ، چھوٹے یا بڑے، تو کیا ہے، قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کرو اور نہ ہی پیٹ کرو۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے، وہ حدیث قولی ہے، کہ اس میں حضور کا یہ فرمان ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم قضاء حاجت کے وقت قبلے نہ تو چہرہ کرو اور نہ ہی پیٹ کرو۔ اور یہ یہاں پر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آ رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ فعلی ہے۔ اور جب حدیث قولی اور حدیث فعلی میں کیا ہو جائے، تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو کس حدیث کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو پھر حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو حدیث قولی کیا کہہ رہی ہے، حدیث قولی یہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ استنجے کے وقت چھوٹے یا بڑے قبلے کی طرف چہرہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور حدیث فعلی کیا کہہ رہی ہے کہ حضور نے ایسا کیا۔ تو حدیث قولی اور حدیث فعلی میں جب تعارض ہو گیا بظاہر، تو کس کو ترجیح حاصل ہوگی، حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اچانک سے ان لوگوں کی نظر پڑی ہو اور انہوں نے کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحیح سے دیکھ نہ سکیں، اور حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے استنجا نہ فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے نہیں بات، سمجھ گئے۔ پھر دیکھیے تیسرا یہ بھی جواب، کئی سارے جوابات ہم نے دیے تھے۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ہے، افضل ہیں، بھائی کعبے سے بھی افضل تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے۔ تو
تو اب جو چیز افضل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اب مفضول کی کیا ہے، اب جو ہے وہ مفضول کی کیا ہے، مفضول کے لیے کیا ہے، مفضول کے مرتبے کا لحاظ رکھے، مفضول کا خیال رکھے، یہ کوئی لازم اور ضرور نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاصیات سے ہے، یہ جو حکم ہے استنجا کا، استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ کرنے کا، یہ امت کے لیے ہے۔ تو یہ سارے جوابات ہمارے علماء نے اس میں کر دیے ہیں، عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اب کہتے ہیں کہ امام ترمذی کہ قد روا هذا الحدیث ابن لہیعہ، کہ اس حدیث پاک کو ابن لہیعہ نے بھی روایت کیا ہے۔ کس سے روایت کا ہے؟ حضرت ابو زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی قتادہ، وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اس حدیث پاک کو حضرت ابن لہیعہ نے بھی روایت کیا۔ تو حضرت ابو قتادہ کیا فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی، کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یبول مستقبل القبلہ، قبلے کی جانب کیا کرتے ہوئے، قبلے کی جانب چہرہ کرتے ہوئے، کہ آپ استنجے کے وقت قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو حضرت ابن لہیعہ والی یہ ہم تک کیسے پہنچی، تو کہتے ہیں کہ اخبرنا بذالک قتیبہ، کہ اس حدیث پاک کو ہمیں حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابن لہیعہ، کہ ہم سے ابن لہیعہ نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس باب میں کس کی حدیث ہو گئی؟ ایک تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر پتہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ کی بھی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ کی حدیث یہ آ گئی، ٹھیک ہے، ابن لہیعہ کے ذریعے سے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، اور حضرت عمار کی بھی حدیث ہے۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں امام ترمذی کہ حدیث جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح من حدیث ابن لہیعہ، کہتے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے، کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو روایت کر رہے ہیں، تو حضرت جابر کی جو حدیث ہے وہ اس باب میں کیا ہے، وہ زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس باب میں جو احادیث ساری آئی ہیں، تو ان تمام احادیث کے مقابلے میں حضرت جابر کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اب دیکھیے توضیح راوی یہ فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ ابن لہیعہ کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں وابن لہیعہ، کہ جو ابن لہیعہ ہیں، ٹھیک ہے، ضعیف عند اہل حدیث، کے محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ کیوں ضعیف ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ضعفہ یحیی بن سعید القطان وغیرہ، کہ ان کی تضعیف کی ہے حضرت یحیی بن سعید قطان وغیرہ محدثین نے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ضعیف قرار دیا ہے ان محدثین نے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ کہ ان کو ان محدثین نے کیا قرار دیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے حضرت ابن لہیعہ جو تھے، ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک راوی ثقہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں خاص طور سے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو دیکھا جاتا ہے اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری، ایک کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے اس کا قوت حافظہ، اس کا حافظہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے، یعنی وہ احادیث کو یاد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ حدیث کے اصول کی کتابوں میں بات لکھی ہوتی ہے کہ ضبط جو ہے بالصدر ہوتا ہے، کبھی کبھی بالکتاب ہوتا ہے، یعنی جو یاد رکھنے کا معاملہ ہے، کبھی سینے میں ایک انسان یاد رکھتا ہے، کبھی یہ کہ سینے میں نہیں یاد رکھتا بلکہ لکھ کر کے وہ محفوظ کرتا ہے۔ تو بہرحال کسی راوی کے سلسلے میں کہ یہ راوی ثقہ ہے کہ نہیں ہے، یہ پتہ لگاتے ہیں دو چیزوں سے۔ ہاں، ایک تو اس کی تقویٰ اور پرہیزگاری سے پتہ لگتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہیں کہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا حافظہ وغیرہ ٹھیک ہے، وہ تام و ضبط ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن لہیعہ کے بارے میں یہ معاملہ تھا کہ ابن لہیعہ جو تھے وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک اور صالح انسان تھے، بڑے نیک تھے، بڑے صالح انسان تھے، لیکن جو احادیث ان کے پاس تھیں وہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لکھا کرتے تھے۔ تو جب لکھا کرتے تھے اور حدیث پاک کہیں بیان کرنی ہوتی تو وہ اپنی کاپی کو دیکھ کر کے ہی حدیث پاک کو کیا کرتے تھے؟ بیان کرتے تھے۔ اب ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کی وفات سے کچھ سال پہلے 3 یا 4 سال پہلے کیا ہو گیا، ان کا جو کتب خانہ تھا اس میں آگ لگ گئی، جل گیا، تو ان کا جو بھی ذخیرہ احادیث تھا جمع کیا ہوا وہ سب جل گیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گیا؟ نظر آتش ہو گیا۔ تو لہٰذا ابن لہیعہ پھر بعد میں کیا کرتے؟ جو احادیث انہیں یاد تھیں اس کو وہ بیان کرتے،
تو اسی لیے محدثین نے کیا ہے، محدثین کے درمیان اس میں اختلاف ہوا ہے کہ ابن رہیہ کی روایت قابل قبول ہوں گی کہ نہیں قابل قبول ہوں گی۔ تو اس آخری زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے کیا ہے ابن رہیہ کی تضعیف قرار دی کہ ابن رہیہ ثقہ راوی نہیں ہے، ضعیف راوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جو ہے سینے میں یاد نہیں رہتا تھا، کتابوں سے دیکھ کر کے حدیث کو بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان کا کتب خانہ ہی جل گیا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ حدیثوں کو بیان کرتے تھے، تو اب کیا ہے کہ ان کے جو قوت حافظہ تھا اس میں کمی تھی، اسی لیے کیا ہے محدثین نے فرمایا کہ ابن رہیہ یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بہرحال تو اسی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت جابر کی جو حدیث ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدثنا حماد کہ ہم سے حضرت حنان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبدۃ بن سلیمان کہ ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں عن عبید اللہ بن عمر، وہ حضرت عبید اللہ بن عمر سے، اور وہ عن محمد بن یحیی بن حبان، اور وہ حضرت محمد بن یحیی بن حبان سے، عن عمہ واسع بن حبان، وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے، وہ عن ابن عمر، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ رقیت یومن علی بیت حفصہ، رقیت یومن میں چڑھ گیا ایک دن علی بیت حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر، یعنی گھر کی چھت پر چلا گیا۔ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علی حاجتہ مستقبل الشام مستقبل الکعبہ، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ وہ قضاء حاجت کے وقت شام کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور کعبے کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حاضر حدیث حسن سے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے حضرت ابن عمر کا یہ واقعہ ہے، تو حضرت ابن عمر کا واقعہ ہو گیا، حضرت ابو قتادہ کا واقعہ ہو گیا، حضرت جابر کا واقعہ ہو گیا، تو ان سب کا جواب آپ کو دے دیا گیا کہ ان سب نے حضور علیہ السلام کے فعل کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب حدیث قولی اور فعلی میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کو ترجیح حاصل ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کا معمول بھی تھا، جیسے خود حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب آئے ملک شام میں تو کیا دیکھا کہ جو ٹوائلٹس تھے وہ قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم لوگ اس سے مڑ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو یہ اس باب کی جو احادیث تھیں وہ یہاں تک مکمل ہوئی۔ اب ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب النہی عن البول قائمہ۔ یہ باب کس سلسلے میں ہے؟ کھڑے ہو کر استنجا کرنے کے بیان میں، اس بیان میں کہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا منع ہے، اس بیان میں۔ تو امام ترمذی اپنی سند سے حدیث پاک لا رہے ہیں، کہتے ہیں حدثنا علی بن حجر، امام ترمذی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن حجر نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، اور حضرت علی بن حجر کہتے ہیں کہ اخبارنا شریک، کہ ہم سے شریک نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن المقدام بن شریح، مقدام بن شریح سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم، کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر کے استنجا کرتے تھے، فلا تصدقوه، تو اس کی بالکل تصدیق مت کرنا، اس کی بالکل بھی بات نہیں ماننا جو تم سے یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر کے استنجا کرتے تھے۔ ما کان یبول الا قاعدا، حضور علیہ السلام صرف بیٹھ کر کے ہی استنجا فرماتے تھے۔ تو دیکھیے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہو گئی کہ ہمارے آقا اسلام ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی استنجا فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں فی الباب کہ اس باب میں کس سے حدیث پاک آئی، تو کہتے ہیں وفی البابی عن عمر و بریدہ، کہ اس باب میں حضرت عمر سے اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک آئی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث عائشہ احسن شیء فی ھذا الباب واصح، کہ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ زیادہ صحیح اور زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کی حدیث پاک کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ حدیث عمر، اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے، انما رویہ، یہ روایت کی گئی ہے، من حدیث عبد الکریم ابن ابی المخارق، عبد الکریم بن ابی المخارق کی حدیث پاک سے، اور وہ کس روایت کرتے ہیں؟ عن نافع، وہ حضرت نافع سے، وہ حضرت ابن عمر سے، اور وہ حضرت عمر سے کہ عمر نے کیا فرمایا کہ رآنی النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے دیکھا، کس حال میں کہ ابول قائمہ، کہ میں کھڑے ہو کر کے استنجا کر رہا تھا۔ تو عمر کیا فرما رہے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر کے استنجا کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا، فقال، تو کہا کہ اے عمر
لا تبل قائما کہ تم کھڑے ہو کر کے استنجا نہ کرو، تو لہٰذا حضرت عمر فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، پھر اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کے استنجا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں انما رفع هذا الحدیث عبد الکریم ابن ابی المخارق، کہ اس حدیث پاک کو عبد الکریم ابن ابی المخارق نے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے مرفوعاً ذکر کیا ہے؟ یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اس کی سند لے کر کے گئے۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا اور حضور نے یہ فرمایا کہ یا عمر لا تبل قائما، کہ اے عمر تم کھڑے ہو کر کے استنجا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں عبد الکریم ابن ابی المخارق، یہ بھی کیا ہیں؟ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ ضعفہ ایوب السختیانی وتکلم فیہ، ان کی تضعیف کی ہے ایوب سختیانی نے، اور ان کے بارے میں کلام کیا ہے کہ یہ صحیح راوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الکریم ابن ابی المخارق جو راوی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مرفوعاً اس حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضور نے ایسا ایسا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرفوعاً حدیث پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو عبد الکریم ابن ابی المخارق کی حدیث پاک کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کی دو قسم ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے حدیث مرفوع اور ایک ہوتی ہے حدیث موقوف۔ تو حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں حضور کا کوئی قول و فعل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حضور کے یہ قول ہے نا کہ لا تبل قائم یا عمر، اے عمر کھڑے ہو کر کے استنجا نہ کرو، تو گویا کہ عبد الکریم اس اپنی سند سے جب حدیث پاک بیان کر رہے ہیں تو اس کی سند نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک لے کر کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں ورفع عبید اللہ، اور حضرت عبید اللہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے عن نافع، حضرت نافع سے، حضرت ابن عمر سے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال عمر، کہتے عمر نے یہ فرمایا کہ ما بلت قائما منذ اسلمت، کہ میں نے جب سے اسلام کو قبول کیا، ٹھیک ہے، تب سے کیا ہے؟ ما بلت قائما، میں نے کھڑے ہو کر کے استنجا نہیں کیا۔ ما بلت قائما، میں نے کھڑے ہو کر کے استنجا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ذکر ہو رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا کیا ہے کہ عبد الکریم ابن ابی المخارق یہ ضعیف راوی ہیں، اور انہوں نے جب اپنی حدیث پاک کو روایت کیا ہے تو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ کیسے روایت کیا ہے؟ مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی حدیث پاک کو جو حضرت عمر والی ہے، ٹھیک ہے، اسی حدیث پاک کو جب حضرت عبید اللہ نامی راوی نے روایت کیا ہے تو اس کو موقوفاً روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ ما بلت قائما منذ اسلمت، کہ جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا میں نے کھڑے ہو کر کے استنجا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وہذا اصح من حدیث عبد الکریم، کہ یہ جو حدیث پاک ہے کون سی؟ حضرت عبید اللہ والی حدیث۔ حضرت عمر کے تعلق سے دو حدیث ہو گئی، ایک تو عبد الکریم بن ابی المخارق والی حدیث اور ایک یہ دوسری حدیث۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے جو دوسری ذکر کی گئی، روا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، کہ حضرت عمر نے فرمایا ما بلت قائما منذ اسلمت، یہ حدیث پاک عبد الکریم کی حدیث سے زیادہ صحیح، زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عمر کی حدیث ہو گئی، پھر کیا ہے؟ ایک اس میں حدیث بات کی حضرت بریدہ سے۔ حضرت بریدہ کی حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ حدیث بریدہ فی ھذا غیر محفوظ ہے، کہ حضرت بریدہ کی جو حدیث پاک ہے اس باب میں وہ کیا ہے؟ وہ غیر محفوظ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، یعنی وہ حدیث شاذ ہے۔ تو ایک ہوتی ہے حدیث شاذ، ایک ہوتی ہے حدیث محفوظ، یہ اصول حدیث میں سب پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث محفوظ ایک ہوتی ہے حدیث شاذ۔ حدیث شاذ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، راوی جو ہوتے ہیں کبھی ثقہ راوی ہے، کبھی اور اس سے بڑھ کر کے بھی زیادہ ثقہ اور زیادہ مضبوط راوی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی راوی ایسا ہے جو اپنے سے زیادہ بہتر راوی کے خلاف روایت کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ بہتر راوی کے خلاف روایت کر رہا ہے، تو اس کی حدیث کو غیر محفوظ اور شاذ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر محفوظ اور شاذ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو کم ثقہ راوی ہوتا ہے اس کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی حدیث کو شاذ اور غیر محفوظ کہتے ہیں۔ تو یہ اصول حدیث سے اس کا تعلق ہے۔ تو اسی لیے جو ہم نے کل یہ پوسٹ ڈالی تھی، کیونکہ کچھ بچوں کی یہ فرمائش آئی تھی کہ اصول حدیث بھی پڑھائے جائیں۔ حدیث تو سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں سے، لیکن اصول حدیث سمجھ میں نہیں آتے، تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ پول کریٹ کیا تھا کل۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسا رہتا ہے،
لیکن یہ پیڈ کورس ہوگا اصول حدیث کا، یہ فری نہیں ہوگا، ٹھک ہے. چلیے، تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث پاک ہے اس بارے میں وہ کیا ہے، وہ غیر محفوظ ہے. اب دیکھیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے جو استنجا کرنے سے ہمارے آقا نے منع فرمایا، یہ کس طور پر منع فرمایا؟ تو کہتے ہیں وَمَعْنَ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا، کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے سے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس لیے فرمایا؟ علی التعدیب، یہ تعدیب کی بنیاد پر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لا علی التحریم، تحریم کی بنیاد پر نہیں کہ یہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا حرام ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آداب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے کہ اس میں جانوروں سے مشابہت ہے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے جو ہے کبھی بھی جو ہے کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے، اس کے یہ بالکل خلاف بات ہے، ٹھیک ہے. سمجھے؟ آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ وقد رویہ عن عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت کیا گیا، قال کہ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کہ ان من الجفا ان تبولا وانت قائم، کہ یہ بات جفا سے ہے، ان تبولا، کہ تم کیا کرو، پیشاب کرو، وانت قائم، اور تم کھڑے ہو، یعنی کھڑے ہو کر کے تم استنجا کرو، یہ بات کیا ہے، یہ جفا سے. جفا کا مطلب یعنی خلاف مروت ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تہذیب اور ادب کے خلاف ہے. جفا کا ایک معنی ظلم ہوتا ہے، اور ایک معنی وہی تہذیب کے خلاف ہونا، ادب کے خلاف ہونا، یہ ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس بات میں کیا ہے، وہ احادیث ذکر کی گئی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے سے منع فرمایا. پھر دیکھیے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الرخصت فی ذلک، کہ جو اس کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے میں جو رخصت آئی ہے اس سلسلے میں یہ باب ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا حنان، کہ ہم سے حضرت حنان نے بیان کیا، قال وہ کہتے ہیں کہ حدثنا وکیع، کہ ہم سے حضرت امام وکیع ابن جراح نے بیان کیا، وہ حضرت علی الاعمش، حضرت سلیمان اعمش سے، اور وہ حضرت ابو وائل سے بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. کیا؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباۃ قوم، ایک قوم کے گھورے کے پاس تشریف لائے، یعنی جہاں پر کیا ہے، ویسٹ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر ویسٹ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، جو گھورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر گھر کی پرانی چیزوں کو کیا ہے پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے. تو کیا کیا، فبال علیہا قائمہ، تو وہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں فاتیتہ بوضوء، تو میں آپ کے پاس پانی لے کر کے آیا، ٹھیک ہے، فذهبت لتأخر عنه، ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پانی لے کر کے آیا. تو کیا ہو گیا، فذهبت لأتأخر عنه، تو میں حضور کے پاس جب پہنچا تو میں حضور سے میں جانے لگا لأتأخر عنه، تاکہ میں حضور سے پیچھے ہو جاؤں، ٹھیک ہے. تو یعنی حضور کے زیادہ قریب یہ پہنچ گئے تھے، آگے بڑھ گئے تھے، تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. فدعانی، تو حضور نے مجھے بلایا، حتی کنت عند عقبیہ، یہاں تک کہ میں بالکل آپ کے پیچھے تھا، ٹھیک، یہاں تک کہ میں کہاں تھا، بالکل آپ کے پیچھے تھا، ٹھیک ہے. فتوضا، تو آپ نے وضو کیا، ومسح علی خفی، اور اپنے خفین پر، اپنے موزوں پر آپ نے مسح بھی فرمایا. تو یہ دیکھیے حدیث پاک ہو گئی، ٹھیک ہے. تو کیا حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو حضور کے رازدار صحابی ہیں، ان کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، کہ حضور کو راز کی بات بتاتے، حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا کرتے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کو سب کچھ ہمارے آقا نے بتا دیا تھا کہ کون سا فتنہ ہوگا، قیامت تک جو کچھ ہوگا، سارے باتیں حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور علیہ السلام نے بتا دی. تو یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اس سے آپ انداز لگائیے، ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کہاں آئے، ایک قوم کے گھوڑے پر تشریف لائے، فبال علیہ قائما، تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا. تو میں وضو لے کر کے آیا. تو اب وضو کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے دن وضاحت کی تھی جب ابواب الطہارہ شروع ہوا تھا، کہ ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، اور ایک کیا ہوتا ہے وضو. جیسے طہارت اور طہارت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، طہور، طہور، ان کے بارے میں بتایا تھا، جی سمجھ رہے نا. تو وضو کسے کہتے ہیں، فعل کو،
کہ جو وضو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو ہم وضو کہتے ہیں کہ بھائی وضو کر لو. تو وضو کسے کہتے ہیں؟ یہ چہرہ دھونا، یعنی نماز کے لیے جو یہ سارا کام ہم کرتے ہیں وضو کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں وضو کرنا. اور وضو کرتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وضو بولتے ہیں. اور اسی واو پر اگر ہم زیر لگا دیں وضو بولیں تو وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ برتن کہ جس کے ذریعے سے وضو کیا جائے. سمجھ لیں؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وضو لفظ آیا ہے، یعنی میں کیا ہے پانی لے کر کے آیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وضو نہیں دیکھیا ہے، وضو لکھا ہوا ہے دیکھیے. تو میں حضور کے پاس وضو کا پانی لے کر کے آیا. ٹھیک ہے. پھر میں حضور سے پیچھے ہٹنے لگا. تو کیا ہے حضور نے مجھے بلایا اور حضور علیہ السلام نے وضو کیا وہ مسح علی خفی اور موضوع پر مسا کیا. تو اس حدیث سے بات سے تو ایک تو یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موضوع پر مسا کیا. تو جاڑوں میں بہت سارے احباب کیا ہوتے ہیں موضوع پر مسا کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے. تو شیعہ حضرات جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایک زمانے میں موضوع پر مسا کرنا یہ کیا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی تھی. ٹھیک ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا بھی کہ آج کے دور میں اہل سنت کی نشانی کیا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفضیل الشیخین و حب الخطنین والمسح علی الخفین، کہ شیخین کو افضل قرار دینا، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو افضل قرار دینا، و تفضیل الشیخین و حب الخطنین، اور حضرت عثمان اور علی سے محبت کرنا، والمسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کرنا. تو یہ کیا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں نشانی بتائی تھی. بہرحال یہ حدیث پاک ہو گئی. تو دیکھیے اس حدیث پاک میں کیا آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. اور ماقبل میں جو حدیث پاک پڑھی حضرت عائشہ کی، خاص طور سے کیا حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تو اس کی تصدیق بالکل نہ کرو، حضور تو بیٹھ کر کے ہی استنجا کرتے تھے. تو اس میں بھی دیکھیے بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر کے استنجا کرتے اس کی بالکل بات مت مانو. ادھر حضرت حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا، میں خود آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر کے آیا. تو تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بتائیے جی. ہو رہا ہے؟ جا رہی ہے آواز نہیں جا رہی ہے؟ کوئی صفحہ نمبر بتائیے، صفحہ نمبر. اگر آپ کے پاس یہی والی پی ڈی ایف ہے تو صفحہ نمبر اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری اسکرین پہ 281. اگر کوئی دوسری پی ڈی ایف ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا. چلیے ہاں، تو دیکھیے اس میں تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن تعارض نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے الفاظ پہ آپ غور کریں. حضرت عائشہ نے فرمایا ما کان یبولو. ٹھیک ہے. کان یبولو، یہ کان یبولو کے لفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. یعنی کیا ہے، کان یبولو ما کان یبولو الا قاعدہ. ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کر کے ہی استنجا فرمایا کرتے تھے. تو کانا یبولو جو ہے یہ ماضی استمراری ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے گویا کہ استمرار اور دوام پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مفید دوام و استمرار ہے. ٹھیک ہے. اس سے دائمی عادت پتہ چلی کہ ہمیشہ کی ہمارے آقا علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ ہاں کبھی کسی بری کی وجہ سے آپ کو آپ نے ایک معاملہ، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ہمیں کیا کرتے تھے تو اس کی انہوں نے کیا ہو تو اس کی وجہ کیسے عائشہ اللہ بات قائم نہیں اس واقعے کا سمجھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرمائی. اب میں تسلیم کے پیے والے حصے کا دانا وغیرہ ہو گیا. بالکل ہوگی. کے اندر والے حصے میں، پیچھے والے حصے میں کیا ہے کوئی دانا وغیرہ نکل آیا تھا جس کی وجہ سے بیٹھنے میں تکلیف تھی. اسی لیے اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے استنجا کی. اور دوسری یہ کہ جواز امت کے لیے. ٹھیک ہے،
کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا مجبوری کی صورت میں جائز ہو جائے، اس لیے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو کیا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان دونوں میں بظاہر تو تعارض، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ تو ہمارے آقا علیہ السلام بیٹھ کر کے ہی استنجا کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تھا. تو مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہم اور آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر بیٹھ کر کے ہی استنجا کریں، لیکن کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے، امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ سمعت الجارود، کہ میں نے حضرت جارود کو یہ کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ سمعت وکیعا یحدث بهذا الحدیث، کہ میں نے حضرت وکیع سے اس حدیث پاک کو سنا. وہ حضرت اعمش سے حدیث پاک بیان کر رہے ہیں. ثم قال وکیع، پھر حضرت وکیع کہتے ہیں ھذا اصح حدیث روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح، کہ یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث پاک ہے جو بیان کی گئی ہے مسح کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موضوع پر مسح کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو کہتے ہیں وسمعت ابا عمار الحسین بن حریث، کہ میں نے ابو عمار حسین بن حریث کو سنا یقول، یہ کہتے ہوئے کہ سمعت وکیعا، کہ میں نے وکیع کو سنا فذکر نحو، تو انہوں نے اسی طریقے سے حدیث پاک کو بیان کیا. اور کہتے ہیں وہکذا روا منصور وعبیدۃ الدبی، اور ایسے ہی حضرت منصور نے حضرت عبیدہ دبی نے روایت کیا ہے. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت وائل سے، اور وہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا روایت الاعمش، امام اعمش کی روایت کی طرح. تو یہ حدیث پاک ہوگی. تو دیکھیے یہ مختلف سندوں ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر کیا فرمایا؟ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جارود کو سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حضرت وکیع سے اسی حدیث پاک کو سنا ہے حضرت امام اعمش سے روایت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، حضرت وکیع کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے مسح کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام سے جو روایت کی گئی یہ زیادہ صحیح ہے. اور امام ترمذی کیا کہتے ہیں کہ سمعت ابا عمار الحسین، کہ میں نے ابو عمار حسین بن حریث کو سنا یقول، وہ کہتے تھے کہ سمعت وکیعا، کہ میں نے وکیع کو سنا، اور یہی حدیث پاک انہوں نے روایت کی. اب دیکھیے کہتے ہیں امام ترمذی کہ اسی طریقے سے حضرت منصور اور حضرت عبیدہ دبی نے بھی یہ حدیث پاک بیان کی ہے. کس سے؟ حضرت ابو وائل سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث پاک کو بیان کیا. پھر فرماتے کہ وروا حماد بن ابی سلیمان، کہ حضرت حماد بن ابی سلیمان نے اور حضرت عاصم بن بہدلہ نے حضرت وائل سے روایت کی، لیکن وہ حضرت ابو وائل جو ہے یہاں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ حدیث ابی وائل عن حذیفہ اصح، کہتے ہیں ابو وائل کی جو روایت حضرت حذیفہ سے. تو دیکھیے حضرت ابو وائل تک کی سند پہنچ گئی، لیکن اب حضرت ابو وائل نے اس حدیث پاک کو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی سنا اور حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی سنا. تو فرماتے ہیں کہ حدیث ابی وائل، کہتے ہیں ابو وائل کی جو حدیث پاک حضرت حذیفہ سے مروی ہے وہ کیا ہے؟ حذیفہ والی حدیث وہ زیادہ صحیح ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی سند میں کیا ہے، جو روات آ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر آ رہے ہیں، کہ حضرت وکیع ہو گئے، حضرت سلیمان اعمش ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان والی حدیث پاک میں جو آ رہے ہیں نام راویوں کے، وہ کیا ہیں؟ وہ زیادہ ثقہ ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں. اس لیے کیا ہے، ان کی حدیث کو زیادہ ترجیح حاصل ہوگی. سمجھ بات؟ پھر کہتے ہیں امام ترمذی کہ وقد رخص قوم من اہل العلم فی البول قائما، کہ اہل علم میں سے ایک قوم نے کیا ہے؟ رخصت دی ہے فی البول قائما، کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے میں. کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے میں کیا ہے؟ ایک قوم نے رخصت دی ہے. اب دیکھیے امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کیا کہ عبیدۃ بن عمرو السلمانی، کہ عبیدہ ابن عمرو السلمانی کہتے ہیں روا عنہ ابراہیم النخعی، ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا. اور عبیدۃ کیا ہے؟ من کبار تابعین، یہ کبار تابعین سے ہیں، جو تابعین میں بڑے بڑے تابعین تھے. ٹھیک ہے، بڑے مرتبے والے جو تابعین تھے، کبار تابعین تھے، ان میں سے ہیں حضرت عبیدہ. یروى عن عبیدہ، اور حضرت عبیدہ سے یہ بات بیان کی ہے کیا؟ انہ قال، انہوں نے کہا اسلمت قبل وفات النبی، کہ میں نے اسلام کو قبول کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بسنتین، 2 سال، کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات سے 2 سال پہلے اسلام کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے. ٹھیک ہے،
समझ गए। तो इब्राहिम नखीर एक किस हदीस से पाक रिवायत की है? अबीदा बिन अम्र सलमानी से। क्या अबीदा बिन अम्र सलमानी ये किबार ताबईन से हैं और इनसे रवा अनहु, तो ये वो ज़मीर लौट रही किसकी तरफ? वो ज़मीर लौट रही इन्हीं की तरफ। कहते अबीदा बिन अम्र सलमानी से हज़रत इब्राहिम नखई ने हदीस को बयान किया है। और अबीदा बिन अम्र सलमानी कौन है? ये किबार ताबईन से हैं। और युरवा अन अबीदा, अबीदा से क्या है ये बात मनकूल है, ये बात रिवायत की गई है कि उन्होंने फरमाया कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात से 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया, लेकिन किसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो हाजिर ना हो सके। चलिए आगे देखिए, कहते हैं वउबैदतुद्दब्बी। उबैदा दब्बी ये कौन है? साहिबु इब्राहिम। उबैदा दब्बी जो है ये इब्राहिम नखई के साथियों में से है, उबैदा दब्बी, ठीक है। और इनका नाम क्या है? उबैदा बिन मुअतब अद-दब्बी। और इनकी कुनियत क्या है? अबू अब्दुल करीम। इनको अबू अब्दुल करीम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पे सनद में कुछ रावियों के नाम आए थे उनका भी जिक्र यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उबैदा दब्बी आया था तो इसका तज़किरा कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है इमाम तिरमिज़ी यहाँ पर बयान कर दिया। तो ये बात भी यहाँ पर क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। चलिए ठीक है।